ایک غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے۔ میر تک میر کے حوالے سے، میر تک میر کو لوگ غم کا شاعر کہتے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے شعراء نے میر کے حوالے سے، میر کی استادی کے حوالے سے، غالب جیسے شاعر نے میر کے حوالے سے، میر کی عظمت کے حوالے سے شعر کہے ہیں، اور آصف ثاقب صاحب ہمارے ایبٹ کے ایک بڑے مشہور استاد شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے میر کے حوالے سے کہ جو اچھے شعر کا ارمان رکھے، جو اچھے شعر کا ارمان رکھے، سرہانے میر کا دیوان رکھے۔ تو اسی شعر کے ساتھ ہم میر کی غزل کے آج چوتھے شعر جو اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور چوتھا شعر ہے شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، کہ ہمارے نصیب میں صحتیابی نہیں تھی۔ اب کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ دنیا میں تمام مرض کا یا اکثر جو مرض بیماریاں ہوتی ہے ان کا علاج ممکن ہوتا ہے، اس کی دوا ہوتی ہے، لیکن عشق وہ روگ اور وہ بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، ہم نے اپنی کوشش کی کہ ہم عشق کا علاج کریں، ہم اس سے باز آ جائیں، کیونکہ عشق کیا ہے؟ دل کی رگ رگ نچوڑ لیتا ہے، عشق جب ہجر اوڑھ لیتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ میرے نصیب میں لکھی بھی نہیں تھی صحتیابی، ورنہ ہم نے اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم نے بہت کچھ دوا کیا ہوا تھا۔ مریض عشق پہ رحمت ہو خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ ایک اور شاعر اس طرح کا شعر کہتا ہے، امید ہے کہ اس شعر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے، سوال کرتا ہے خود سے، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، افسوس کر رہا ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کہ ہم ہر ایک چیز سے کیا ہو گیا، ہم نے دل ہمارا اٹھ گیا۔ دل اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ دل تنگ ہو جانا، دل نہ کرنا۔ شاعر یہاں اس میں ایک صنعت استعمال ہوئی ہے جو آپ FSC میں پڑھیں گے، صنعت تجاہل عارفانہ، یعنی ایسی صنعت ہے جس میں شاعر جان بوجھ کر انجان بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں فریج میں جو ہے کوئی کھانا بنا ہو، کوئی فروٹ ہو، آپ کھا لیتے ہیں چپکے سے، امی کہتی ہے ہاں جی وہ جو میکرونی بنائی ہوئی تھی وہ کدھر ہے؟ اچھا مجھے تو نہیں پتا، کھایا آپ نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر آپ انجان بنتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے؟ تو یہ کہتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ عشق ایک ایسا مرض ہے، عشق ایسی چیز ہے کہ انسان اس روگ میں جب لگ جاتا ہے، عشق کے حصار میں جب انسان آ جاتا ہے، عشق کے گھیراؤ میں جب آ جاتا ہے، عشق کے لپیٹ میں جب کوئی انسان آ جاتا ہے، تو پھر اس کا دل کسی اور کام میں نہیں لگتا ہے۔ حسرت موہانی کا ایک شعر ہے کہ غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے شعر ہیں۔ تو ہم اگلے اپنے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ایسے نظر آئے، اتنے حسین اور اتنے جمیل، اتنے آپ لکنگ، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں سو بیوٹیفل، سو مطلب بیوٹیفل، ہینڈسم، اتنے خوبصورت آپ نظر آتے ہیں کہ آپ جیسے ہی مجھے ایک نظر دیکھ لیا تو مطلب کیا ہو گیا کہ میں اپنا آپ کے حسن کو دیکھ کر میں اپنا آپ کو بھول گیا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی یہ ہے کہ ہم آپ کے حسن میں اتنے کھو گئے، ہمیں اپنی خبر تو ویسے بھی نہیں رہی، لیکن ہم آپ سے بھی جدا ہو گئے۔ مطلب یہ کہ ہم اتنے مدہوش ہو گئے کہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں رہی ہے۔ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، یہ محمد حسین غالباً ابوالکلام آزاد کا شعر ہے کہ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ یہاں تک یہ 3 شعر میں نے آپ کو پڑھائے۔ انشاءاللہ مزید جو آخری 2 شعر ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو میں پڑھاؤں گا۔